نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی محتشم علماء کرام و مشایخ اعظام بالخصوص صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر نعیم اللہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور نہایت ہی سینئر دوست عظیم عالم بعمل جناب علامہ مولانا عبدالقدوس صاحب زیدہ مجدہ و دیگر تمام شمع رسالت کے پروانوں برادران اسلام، آج کی یہ محفل پاک ختم قرآن شریف کے سلسلہ میں جناب برادران انتہائی قابل عزت دوستم حافظ محمد رضوان صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں اور آپ اس نیت کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہوئے کہ ہم اپنے اعمال خیر، اپنی نیکیوں کا ثواب حافظ صاحب کی والدہ محترمہ کو بالخصوص اور تمام امت اسلام کو بالعموم اصحال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس اصحال ثواب کی برکت سے مرحومین اہل ایمان کی قبور کو روشن اور منور فرمائے۔ دوستو بزرگو، یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے سارا جہاں آباد ہے، یہ بالکل عارضی ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اللہ و رسول کی احکامات کا ماحول بھی یہی ہے کہ یہ سارا سلسلہ عارضی ہے اور دنیا کا سارا نظام عارضی اور حقیقی زندگی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جب اس جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اور انسان کی ساری صلاحیتیں بظاہر ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت حقیقی زندگی میں آنکھ کھلتی ہے۔ میں نے جو آئے مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں والدین کے متعلق دعا کا حکم دیا گیا اور نیک اولاد کی خوبی بیان کی گئی کہ نیک اولاد ہمیشہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ جس عمر میں اور آپ موجود ہیں، اس عمر میں تو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہم اپنی ضرورتیں ساری پوری کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے پہننے کے لیے کپڑوں کا اہتمام، کھانا کھانے کے لیے کھانے کا اہتمام اور اپنے رہنے سہنے کے لیے سارے بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن یاد کرو ایک وہ دن تھا جس دن پہلے دن انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنی گردن بھی نہیں سنبھال سکتا۔
اور وہ اپنی تمام ضرورتیں اور وسائل پورا کرنے کی جسارت اس وقت نہیں رکھتا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، نہ وہ اپنی گردن سنبھال سکتا ہے، نہ وہ خود اٹھ سکتا ہے، نہ اپنے کھانے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اس وقت کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کمزوری کے عالم میں چوم کر ہمیں اپنے سینے سے لگاتی ہیں، اور وہ ہستی ہماری زندگی کی مقدس ترین ہستی وہ ہماری والدہ ہوتی ہے، جن کے بطن میں انسان 9 مہینے اپنی والدہ کے بدن میں گزارتا ہے، اور پھر جب اس دنیا میں آتا ہے 2 سال تک والدہ اسے اپنی گود میں ساری سہولتیں مہیا کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، خود ہر ستم کا شکار ہوتی ہے، لیکن اپنے اولاد کو وہ سکون بخشتی ہے۔ انسان کو اس دعا میں یاد کرایا گیا کہ انسان بے شک اس وقت تو بڑا طاقتور ہے اور ساری ضرورتیں پوری کرنے کے قابل ہے، لیکن اپنا وہ وقت یاد کر جب تو کسی قابل نہیں تھا اور تیرے والدین نے تجھے آغوش محبت دی ہے۔ آج تو بڑا ہو گیا ہے، آج تو اپنے والدین کی خدمت اس صورت میں کر، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت گزاری کر، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور اصالِ ثواب کر۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان 2 ہستیوں یعنی والد اور والدہ کے اوپر کمال مہربانی فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر کمال مہربانی کی، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی۔ اے اللہ اس وقت ہمارے والدین پر اپنی کمال مہربانیوں کی بارش فرما۔ انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت، اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرے، ان کے لباس کا خیال رکھے، اور ہر لحاظ سے اپنے والدین کی خدمت گزاری بجا لائے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر دعا کر کے ان کی قبر پر حاضری دے کر ان کے اصالِ ثواب کر کے ان کی خدمت کرے۔ والدین قبر میں بھی اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس محفل پاک میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حافظ محمد رضوان صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے۔ والدین، والدہ بالخصوص وہ عظمت والی ہستی ہے، جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، سب نے اپنی والدہ سے دعا لے کر مرتبے پائے۔ حضرت امام اعظم کو لے لیجئے، امام اہل سنت کو لے لیجئے، اور تمام اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے۔ سب کو جو عظمتیں ملیں، سب کو جو شانیں ملیں، اس کے پیچھے والدین کی دعا ہے، اور بالخصوص والدہ کی دعا ہے۔ تو یہ خاتون جو حافظ صاحب کی والدہ محترمہ ہیں، وہ عظمت والی خاتون ہیں، جن کے گھرانے کی ماشاءاللہ 2 ہستیوں کی زیارت ہم نے بھی کی ہے، میاں محمد عالم صاحب اور جناب خالہ جی اتم والے، وہ لالا موسیٰ میں ہمارے محلے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ الحمدللہ اب بھی نسلیں ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کی تربیت کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھایا، اور انہوں نے بچوں کی، اور خالہ جی نے ماں بہنوں کی اتنی تعلیم و تربیت کی ہے۔ اسی گھرانے سے انہی عظیم ہستیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی حافظ صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا، میرے مجھ سے سینئر علماء کرام تشریف فرمائے، میں تو صرف
حافظ صاحب کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ بہت محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو اور ان کے تمام بھائیوں کو اور ان کی تمام فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔